بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ سمری کوہان اور عراف کے تعلق سے ہے. کتاب التوحید میں ایک باب ان کے تعلق سے بھی ہے جو کہ باب نمبر 26 ہے، جو کہ کوہان اور عراف کے تعلق سے ہے. اب کسے کہتے ہیں؟ کوہان کون ہے اور عراف کون ہے؟ تو کہتے ہیں جو کاہن ہے، یہ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو مستقبل کے علم کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ علم وہ جن اور شیاطین کی مدد سے حاصل کرتا ہے. مستقبل کے علم کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جن اور شیاطین کی مدد سے، یہ کاہن ہوتا ہے. عراف وہ شخص ہوتا ہے جو کھوئی ہوئی چیزوں کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، کہ اس کو پتہ ہے یہ کوئی چیز کسی کی کھو گئی، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی اور اشیاء ہو، کار ہے، پیسے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہے جو کھو گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے. تو عراف وہ شخص ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اسے وہ جگہ پتہ ہے جہاں پر ایک کھوئی ہوئی چیز پائی جائے گی. اسے کہتے ہیں عراف. اور یہ بھی جو ہے جن شیاطین اور قرین ان کی مدد سے یہ اس فعل کو انجام دیتے ہیں. تو ان کی تعریف ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ وہاں جانے سے پہلے یا پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے. جو کاہن ہے اور عراف ہے ان کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، ان کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں دو احادیث موجود ہیں، دو حدیثیں اس میں آتی ہیں. ایک تو حدیث یا ایک ان کے پاس جانا ایسا ہے کہ جس میں آدمی ان کے پاس جاتا تو ہے لیکن ان کی بات پر یقین نہیں کرتا، ان کی بات پر تصدیق نہیں کرتا، بس ان کے پاس جاتا ہے اپنے مسئلوں کو لے کر کے، اور ان کی بات پر وہ یقین نہیں کرتا ہے، صرف جاتا ہے ان کے پاس. تو ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو شخص ہے اس کی نمازیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. جو عراف یا کاہن کے پاس جائے لیکن اس کی باتوں میں یقین نہ کرے، اس کو معلوم ہے جھوٹا ہے لیکن بس جاتا ہے اس کے پاس دیکھنے کے لیے وہ کام کیسے کرتا ہے، یا اس کے پاس کوئی شک ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کی بات سچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، بس اس تعلق سے وہاں چلے جاتا ہے وہ. تو ایسا شخص جو ہے اس کی نمازیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. اس کی دلیل امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے: من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما. عراف کے پاس آدمی جائے، اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے لیکن اس کی تصدیق نہ کرے، بس پوچھے اس سے، تو اس آدمی کی نمازیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی، جب یہ نماز پڑھے گا تو اس سے وجوب ساقط ہوگا لیکن اسے ان نمازوں کا اجر نہیں ملے گا. دوسرا وہ ہے جو اس کاہن اور عراف کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں میں یقین بھی کرتا ہے. مثلا کوئی کسی کاہن یا کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے کہا فلاں شخص 1 ہفتے بعد مر جائے گا، اس نے یقین کر لیا اس کی بات پر، ڈر گیا، اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے وہ جو بھی پریکاشنری میجرز ہیں وہ لینا شروع کر دیے کہ میں مرنے والا ہوں، یا فلاں شخص 7 دن میں مرنے والا ہے، تو اسے بتا دیا، اور اس شخص نے پھر اس بات پر یقین کرتے ہوئے کچھ ایسے اسٹیپس لینا شروع کر دیے کہ جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اس پر بھروسہ کر چکا ہے. یا اسی طرح سے کسی آدمی کوئی چیز کھو گئی اور عراف نے اسے بتایا کہ وہ چیز فلاں جگہ ہے، تو یہ اس جگہ پر جا کر ڈھونڈنے لگتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں تصدیق، اس کی بات کو مان لینا، اس پر یقین کرنا. تو ایسا شخص جو ہے یہ کافر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا، جو عراف اور کاہن کے پاس جائے، فصدقہ، اور پھر اس کی بات جو وہ کہتا ہے، بما یقول، فصدقہ بما یقول، اور یقین کر لے اس بات پر جو وہ کہتا ہے، تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آدمی کافر ہے. تو یہ حکم ہے. 2 قسم ہے اس میں ڈیوائیڈ ہو گئی. ایک وہ جو ان کے پاس جاتا ہے اور یقین نہیں کرتا، یہ جو ہے اس کی نمازیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، اسی لیے کاہن عراف ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے آدمی کو. دوسری قسم یہ ہے کہ جو ان کے پاس جاتا بھی ہے اور ان کی بات میں یقین بھی کرتا ہے، تو یہ آدمی کافر ہے. اب ان کا معاملہ اتنا خطرناک کیوں ہے کاہن اور عراف کا؟ کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ
علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، علم غیب کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو صرف اللہ کی خصائص میں سے، اللہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی لیے ان کا حکم کفر کا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ زمینوں میں، لا یعلمون، زمینوں میں آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہے صرف جو غیب کو جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، اور غیب کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی ربوبیات میں سے ہے، یہ غیب کا علم ہونا اللہ کی ربوبیات میں سے ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے، یہ غیب کے علم کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ، اسی لیے یہ کفر میں شمار ہوتا ہے۔ اب ان کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کون کون ہوتے ہیں ان میں؟ سب سے پہلا ہم نے کہا کہ کاہن ہوتا ہے جو مستقبل کے علم کا دعویٰ کرتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تاریخ کے زمانے کے اعتبار سے وہ کاہن ہوتا ہے، جن اور شیاطین کی مدد سے وہ چیزیں کرتا ہے کہ فیوچر میں کیا چیز ہوگی، 2 دن بعد کیا ہوگا، ہفتے بھر بعد کیا ہوگا، مہینے بھر بعد کیا ہوگا، سال بھر بعد کیا ہوگا، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے، یہ سب غیب کی خبر دینے والے ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے لیکن لائنز وغیرہ ڈرا کر کے، حروف وغیرہ لکھ کر کے مٹی پر، سینڈ پر، رمل میں، اس کو رمال کہا جاتا ہے۔ زمین میں لائنز وغیرہ ڈرا کرے گا اور اس کی مدد سے اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ دعویٰ کرتا ہے غیب کے علم کے ہونے کا۔ تیسرا ہے جو ستاروں، نجوم، سٹارز کی مدد سے غیب کے علم کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے منجم کہتے ہیں۔ یہ باب آنے والا ہے آئندہ، باب نمبر 29 وہی ہے، تنجیم، اور وہ عمل کرنے والا منجم۔ یہ تیسرا ہے جو ستاروں کی مدد سے، اور اسی کے اندر جو زوڈیاک سائنس وغیرہ، راشی اور اس طرح کی چیزیں جو ٹی وی میں، نیوز پیپرز وغیرہ میں آتی ہیں، اس میں یہی ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے وہ شخص جسے عراف کہتے ہیں، یہ کھوئی ہوئی، چوری ہو گئی جو چیزیں ہیں اس کو، اس کے علم کے ہونے کا، یعنی اس کی جگہ کے علم کے ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص ہے، جسے عراف کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سمری تھی کاہن اور عراف کے تعلق سے، تاکہ آپ لوگوں کو چیزوں کو حفظ کرنے میں آسانی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔